السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن میں سے جو بات شکر کے بارے میں آپ نے پڑھی، اس میں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ شکر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر شکر کا معنی دل میں نہیں بیٹھا نا تو شکر بھی دل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ شکر کرنے کے لیے شکر کو جاننا ضروری کہ شکر ہے کیا، اور پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہمارے اندر شکر ہے۔ جی، قدردانی، ٹھیک ہے، اور نعمت کی پہچان اور اس کا اقرار۔ جی، کسی کے احسان کو ماننا، تصور کرنا، اظہار، اقرار، ٹھیک ہے۔ شکر کرنے کے لیے اگر آپ 3 خانے بنا لیں اور 3 حصے کر لیں، ایک میں دل لکھ لیں، ایک میں زبان لکھ لیں، ایک میں جوارح لکھ لیں، کسی بھی نعمت کو پہچان کر اس کا اقرار کر کے اس کے بعد پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، دل۔ تو دل کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دل میں کیا کیا کرنا ہے؟ دل سے تعلق رکھنے والے کام کیا ہیں شکر میں؟ نعمت کا تصور کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، دینے والے کے بارے میں، دینے والے سے محبت رکھنا، یہ دل کے کام ہیں۔ یعنی دل جو ہے نعمت کے احساس سے، نعمت کے تصور سے، نعمت کے خیال سے لبریز ہو جائے، بھر جائے، اور اس طرح کہ منعم جو ہے اس کی محبت دل میں آ جائے۔ اصل میں شکر میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک نعمت ہے اور ایک منعم ہے۔ ایک نعمت ہے اور ایک نعمت دینے والا ہے۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ نعمت کو بھی پہچاننا ہے اور پھر نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا ہے۔ نعمت کی قدر کرنی ہے اور نعمت دینے والے سے محبت کرنی ہے۔ جب تک نعمت دینے والے کی محبت اور عظمت دل میں نہ ہو، آپ نے شکر کی طرف پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا۔ پھر دل میں نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے، اس کے لیے ایک ادب اور ایک احترام کے جذبات ہونے چاہیے دل میں۔ دوسری چیز آ جاتی ہے زبان۔ دوسرا خانہ ہے زبان کا۔ زبان سے آپ نے اس کا اقرار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، اس نعمت کو بیان کرنا ہے، اس نعمت کے شکرانے کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں، منہ سے بولنا ہے، اور وہ بولنا آپ کے اپنے الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے اور ان تسبیحات کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائے اور جس کی کلیکشن آپ کو اس کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔ الحمدللہ کے ذریعے جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، ان کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ جوارح۔ اور جوارح میں کیا ہے کہ اپنے جسم کی ہر قوت کو، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، آنکھ، کان اور ہاتھ، پاؤں، دماغ، جو بھی صلاحیتیں ہیں، ان سب کو منعم کی خوشی میں لگا دینا، اس کی اطاعت میں لگا دینا، اور نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ تینوں خانوں میں نعمت اور منعم بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی جگہ پر آپ جب اس کا احساس کریں گے، اس کا تصور کریں گے، اس کو سوچیں گے، اس کا خیال دل میں لائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ نعمت کا بھی خیال لائیں گے دل میں اور نعمت دینے والے کا بھی، کہ نعمت کیا ہے اور نعمت دینے والا کون ہے، کس نے مجھے دی، اور پھر مجھے اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور نعمت دینے والے سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب زبان سے آپ کریں گے تو اس وقت بھی نعمت کا ذکر کریں گے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کا اقرار کریں گے، اظہار کریں گے، اس کا ذکر کریں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کا بھی ذکر کریں گے، اور پھر زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص طور پر ذکر ان تسبیحات کے ذریعے، ان اذکار کے ذریعے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. ٹھیک ہے. اور تیسرے درجے پر جوارح کے ساتھ، باقی جسم کی صلاحیتیں، قوتیں، ان کے ساتھ نعمت کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے، نعمت کا صحیح استعمال، اس کو مس یوز نہیں کرنا. اور دوسرا منعم کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت اور مرضی کے مطابق کام کرنا. اب سمجھ آئے گی؟ اب یہ ایک چارٹ سا بنا لیں اپنے پاس اور بنا کے کہیں گھر میں لگا لیں اور اوپر اس کے لکھ لیں شکر. تو پھر انشاءاللہ تعالی جب بھولنے لگیں گے تو اپنا جائزہ لے لیں گے، اپنا احتساب کر لیں گے، اپنے آپ کو چیک کر لیں گے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ تھا دراصل کل کے لیسن کا خلاصہ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے. پیج 7 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کثیرا. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لا حول ولا قوة الا باللہ. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم. ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عنکم، تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اسے پسند کرتا ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا پسند ہے اور ناشکری کرنا ناپسند ہے. یہ اصل میں کنٹینیویشن ہے پوائنٹ نمبر 4 ہی کی، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شکر گزار ہوتے ہیں اور ایک ناشکرے ہوتے ہیں. تو اللہ کے محبوب بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو شکر گزار ہوتے ہیں، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے ہیں. تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتی نہیں، ان کو یاد نہیں رکھتی، ان کا اقرار نہیں کرتی، تو پھر مجھے اپنا مقام اللہ کی نظروں میں دیکھ لینا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو ہم کسی بھی نعمت کو جھٹلائیں نہیں، اس کا انکار نہیں کریں، بلکہ اس کا اقرار اور اظہار کریں اور اپنے رب سے راضی ہو جائیں. اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب مشکل حالات ہوں، جب ناپسندیدہ صورتحال ہو ہمارے سامنے، اس وقت ہم صرف اسی کے گرد نہیں سوچتے رہیں، بلکہ ایسے موقع پر ان ساری نعمتوں کو گننا شروع کر دیں جو آج تک ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہیں. اور انشاءاللہ اس کتاب کے اندر بھی آپ کو نعمتیں گننے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ نعمتیں شمار کیسے کرتے ہیں. نمبر 5، وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ حِفْظَ النِّعَمِ وَاسْتِمْرَارَهَا عَدَمَ زَوَالِهَا وَزِيَادَتَهَا مَقْرُونٌ بِالشُّكْرِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَأَخْبَرَ، اور خبر دی ہے، سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالی نے، ان حفظ النعم، کہ نعمتوں کی حفاظت، واستمرارہا، اور ان کا قائم رہنا، ان کا جاری رہنا، وعدم زوالہا، اور ان کا زوال نہ ہونا، ان کا ختم نہ ہونا، وزیادتہا، اور ان کا زیادہ ہوتے رہنا، نعمتوں میں اضافہ ہونا، مقرون، ملا ہوا ہے، بالشکر، شکر کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ یہ منسلک ہے. نعمتیں کب محفوظ رہیں گی آپ کے پاس؟
کب باقی رہیں گی، کب ختم نہیں ہوں گی، کب اور بڑھ جائیں گی، جب آپ شکر ادا کرتے رہیں گے. کوئی بھی نعمت جو آپ سوچیں، اور کسی بھی نعمت کے بارے میں جب آپ کو خوف ہو کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، چلی نہ جائے، تو اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. فقال عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے، آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر شکر کیا تم نے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، یعنی تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی یقیناً بہت سخت ہے، بہت سخت، پکڑ بھی سخت ہے. پھر اور ناشکری کیا ہے کہ نعمتیں نظر ہی نہ آئیں، نعمتیں دینے والا نظر ہی نہ آئے، نعمتیں پا کر خوش ہو کر نعمت دینے والے کو یاد ہی نہ کیا جائے، اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اس کو مینشن ہی نہ کیا جائے، اس سے محبت بھی نہ کی جائے، اور پھر اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے اور ان کاموں میں لگایا جائے کہ جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی نعمت یاد کریں جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں. مثلا کوئی چیز جس کو واقعی آپ کا دل کہتا ہے میرے پاس یہ نعمت ہے. ہاں، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی ذاتی بات کر رہی ہوں اس وقت، کیونکہ جب تک ہم چیزوں کو اپنے اوپر، میں اپنے اوپر نہیں لوں گی نا، تو میری اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمارا عموماً سوچنے کا انداز یہ بن چکا ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم اپنے لیے اسے لینے کی بجائے اوروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ انداز چھوڑ دیجئے. جب تک آپ اوروں کے اوپر تیر تانے رکھیں گے تو آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی. جو کچھ ہو، جو پڑھیں، اپنے اوپر لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو اس وقت میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کو آپ اپنے لیے نعمت سمجھتی ہیں؟ جی. صحت، قرآن. ایک دفعہ کسی کو ملنے گئی تھی جو بیمار تھی، ان کی آنکھوں کا پانی کسی اور میڈیسن کے ریئیکشن کی وجہ سے بالکل ڈرائی ہو گیا تھا. پھر ان کے بلڈ کے سیرم سے انہوں نے وہ ان کو ڈراپس بنا کے دیے تھے جو ایوری 2 آورز انہوں نے اپنی آنکھوں میں ڈالنے ہوتے تھے. اگر وہ نہ ڈالیں تو ڈرائی ہو کے تو آئی بال کریک ہو جاتا، اگر وہ نہ ڈالیں تو. ابھی تک ان کی یہی حالت ہے. تو مجھے اس دن بہت ہوا کہ جو آنکھیں میں جھپک لیتی ہوں اتنے آرام سے، اور یہ وائپرز لگے ہوئے ہیں، ان کی لوبریکیشن، ان کا سارا آنکھوں کی صفائی کا، لینس کی صفائی کا جو سسٹم ہے، تو اس کا میں بہت، جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں بہت شکر کرتی ہوں ان کا. ہماری ملنے والی تو ان کی آنکھ میں کینسر ہے، تو اب آج کل ان کی آنکھوں سے کیڑے نکلتے ہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. میں بس کے ذریعے سے گھر جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون سٹاپ سے چڑھی ہیں اور بائی بورن ان کے دونوں بازو نہیں تھے، مطلب تھے لیکن کمپلیٹ نہیں تھے، وہ اس طرح سے ان کی ساکھ تھی. اور وہ بیچاری اسٹینڈ، وہ جو بس کے ساتھ وہ جو ایک ڈنڈا سے لگا وہ تو اس کو بھی نہیں پکڑ سکتی تھیں. ان کو سیٹ چاہیے تھی ہر صورت میں، بس میں رش بھی بہت تھا. تو مجھے ان کو دیکھ کے بہت زیادہ ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہاتھوں پاؤں کے ساتھ سلامت پیدا کیا، صحت مند پیدا کیا. یہ نعمتیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ کمپیریزن میں کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز، چلے میں نعمت کا لفظ نہیں اب بولتی، میں چیز بولتی ہوں. جتنا اچھا سنیں گے نا اتنا اچھا سمجھیں گے، جتنا اچھا سمجھیں گے اتنا اچھا جواب دیں گے، اور پھر آپ پوائنٹ پہ آ جائیں گے جس میں آپ کو لا کر سوچوانا چاہتی ہیں. یہ صرف کلاس انفارمیشن دینے کی نہیں ہے، تھنکنگ کا جو پروسیس ہے اس کی بھی ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بات ساری سوچ سے شروع ہوتی ہے. سوچ صحیح ہو جائے تو بہت سی چیزیں درست ہو جاتی ہیں. کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے روزمرہ کی چیزوں میں سے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھتے ہی اپنی ذاتی زندگی میں، ٹھیک ہے کہ باہر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے روزمرہ کی چیزوں میں، وہ چیز جس کو دیکھتے ہی آپ واقعی خوش ہو جاتے ہیں. میرا شوہر. الحمدللہ، اب صحیح بات کی ہے نا. یہ ایک نعمت ہے. جی. آپ کی والدہ اور اولاد، بیٹی.
محسوس ہوتا ہے ہر وقت کہ میں مسلمان ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ. مسلمان گھرانے میں. ٹھیک ہے، آپ یہ پریکٹس روز کریں گے، ٹھیک ہے، اپنا جائزہ لیتے رہیں گے، اپنا احتساب کریں گے، کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر میں کھل اٹھتی ہوں کہ الحمدللہ یہ میرے پاس ہے. کوئی آپ کی صلاحیت ہو سکتی ہے، مثلاً آپ کو پینٹنگ کرنا آتا ہے، آپ کو سلائی آتی ہے اچھی، آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ کو بولنا آتا ہے، آپ کو لوگوں کے درمیان صلح کرانا آتا ہے، مثلاً کون سا کام ہے جو بہت اچھی طرح آپ کر لیتے ہیں اور کر کے آپ کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے، وہ میکسیمائز کر کے اس تصور کو، اس خیال کو جو ہمیں واقعی یعنی ایکسائٹمنٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کے بارے میں سوچنے بیٹھا کریں کہ اس چیز کو پا کر، اس کو دیکھ کر، اس خوشی سے میں اس خوشی کے دینے والے کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، اس کا کتنا شکر ادا کر رہی ہوں، اور اس نعمت کی کیا قدر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس پر کبھی میں نے بول کے تنہائی میں کہا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بیٹی دی، کبھی میں نے بول کے کہا، کبھی زبان سے کہا. ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہی کہیں، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا، ہمیں اللہ سے بھی باتیں کرنی چاہیے. آپ بول کے کہیں کہ اللہ تیرا شکر، کھڑے کھڑے تنہائی میں، کبھی رو کے، کبھی خوشی سے، کبھی ہنس کے، ایسی باتیں کیا کریں جیسے آپ کسی سامنے والے سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ کیا دل میں اللہ کی محبت آتی، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے بات کیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا، اس سے اپنی ہر چیز شیئر کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس پر کہیں کہ اللہ تیرا شکر تو نے یہ نعمت دی، کوئی بھی فل ان دا بلینک کر لیں کہ اللہ تیرا شکر. پھر یہ کہ آپ اس کی قدر کتنی کر رہے ہیں، پھر اس کا ذکر کتنا کر رہے ہیں، پھر اس کو اللہ کی اطاعت میں کتنا لگا رہے ہیں، اس کو دینے والے کی خوشی میں کتنا لگا رہے ہیں، اس کے مطابق کتنا استعمال کر رہے ہیں. مثلا آپ کہیں گے جیسے مسلمان ہونا تو یہ کوئی ٹینجبل چیز نہیں ہے، یہ ایک نعمت تو ہے لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. چلے ٹھیک ہے، اس پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور مجھے اس کا شعور بھی دیا. اور پھر آپ زبان سے بول کے بھی کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمان پیدا کیا. پھر اس کے بعد اس نعمت کو پا کر اب آپ کرتے کیا ہیں، آگے منعم کو خوش کرنے کے لیے اس نعمت کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں. یعنی وہ اس کو استعمال کرنا کیا ہے، دراصل اس نعمت کا حق ادا کرنا. حق کیا ادا کرتے ہیں، کیا واقعی ہم پھر اوروں کو بھی مسلمان کرنے کی فکر کرتے ہیں، اوروں تک بھی اسلام کو لے جانے کی فکر کرتے ہیں، پھر ہم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ہم اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے کوئی اپنی جان مال جسم صحت کی قربانی دیتے ہیں. تو کوئی بھی چیز، وہ جو چارٹ بنا دیا نا میں نے نعمت منعم کے ساتھ دل، زبان اور عمل، اس میں رکھ کے سوچئے کہ میں پھر واقعی شکر گزار ہوں یا نہیں. اگر میں شکر گزار ہوں تو یہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، اور اگر میں نے کبھی بس کبھی خیال آ گیا تو اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کے بعد اس نعمت کا حق نہیں ادا کیا، تو مکمل شکر گزار نہیں ہیں آپ جب تک آپ اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے جب انسان ان پہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. بعض نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہوتی ہیں نا، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان پہ فخر، غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ناشکری میں، کیونکہ یہاں دونوں باتیں آ رہی ہیں نا، مثبت منفی دونوں چیزیں آ رہی ہیں. صرف مثبت کا ذکر نہیں ہے، ناشکری کو بھی ڈیفائن کریں. یعنی جب آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں کہ کہیں ناشکری تو نہیں ہو رہی. اور ناشکری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس نعمت کو پا کر دل میں کیا آئے، غرور آ جائے، تکبر آ جائے، فخر آ جائے، پھولنے لگیں. جیسے قارون نے کیا تھا، اس کے پاس مال و دولت آیا تھا تو کیا ہو گیا، اس کو لوگوں نے کہا تھا لا تفرح، مت پھولو، مت اتنے خوش ہو اس پر، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، ان اللہ لا يحب الفرحین. ایسے غرور کرنے والوں کو اللہ نہیں پسند کرتا، ایسے پھولنے والوں کو. ٹھیک ہے. پھر زبان سے کیا ہوتا ہے، اترانا، بول بول کے اس نعمت پہ اترانا، شیخیاں بگارنا، ڈینگے مارنا، بوسٹنگ کرنا، اور اسے بعض اوقات بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. پھر یہ ناشکری میں آ جاتا ہے
بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اللہ کی نعمت ہے. آپ کیا سمجھ لگتے ہیں شاید میرا کوئی ذاتی کمال ہے. کیونکہ قارون نے کیا کہا تھا, انما اوتیتہ علی علم من عندی, کہ یہ مجھے دیا گیا ہے اپنے علم کی بنا پر, یہ تو میرا کمال ہے. اور پھر اس کے ساتھ اس نے استعمال کیا اس دولت کا, استعمال کچھ نہیں کیا, تالوں میں رکھ کے کنجیاں دکھانے کے لیے نمائش کرنے باہر نکل گیا. تو مال و دولت کی نعمت کی ہم ناقدری کیسے کرتے ہیں, اسے نمائش کرنے میں استعمال کرنے لگتے ہیں, صرف دکھاوا. لباس وہ پہنیں گے جس میں دکھاوا ہو, کمفرٹ وغیرہ کا کوئی نہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ لباس ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جسے پہن کے ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل نہ رہیں. یہ تو شکر گزاری نہیں ہے. تو یہ پھر ساری چیزیں ناشکری میں آ جاتی ہیں. اچھا, اسی طرح بعض اوقات ہمیں دین مل جاتا ہے, دین کی نعمت یا دین کی خدمت کرنے کی کوئی توفیق مل جاتی ہے, تو بعض اوقات ہم اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں, یہ چونکہ میں نے یہ چیزیں پڑھ رکھی ہیں نا اس لیے مجھے اتنی سمجھ ہے, میرے پاس یہ اور یہ ڈگریاں ہیں نا اس لیے میں اتنی قابل ہوں. سارا کریڈٹ خود کو دینے لگتے, میں نے یہ کیا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں نے یہ کیا, پھر یہ مجھے ملا. ٹھیک, کیا یہ شکر گزاری ہے؟ ٹھیک ہے, انسان طریقہ کار بتا سکتا ہے کہ یہ کام میں نے اس طرح کیا ہے, لیکن دل سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ نکلے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا اور اللہ نے ہی یہ راستے بنائے. اچھا, پھر ہم جب اپنے اندر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بہت قابل اور بہت پڑھے لکھے ہیں, پھر اس کے بعد ہماری زبان سے ایسے کلمات نکلنے لگتے ہیں, ہم دوسروں پر رعب جتانے لگتے ہیں, ہر چیز میں بحث شروع کر دیتے ہیں, ہر چیز میں اپنی رائے دینے کے اوپر اتر آتے ہیں. اور رائے دینا یا کسی بھی چیز میں کنٹریبیوٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ان مائی ہمبل اوپینین. اوپینین کب سے ہمبل ہو گیا؟ آپ کا اوپینین ہے اور پھر وہ ہمبل کیسے بن گیا؟ تو ہمبلنس تو یہ ہے کہ آپ اپنا اوپینین اپنے پاس رکھیں, لیکن آپ دوسرے کی بات کو کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہمبل بھی کہہ رہے ہیں خود کو. تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان یعنی ہر ایک کی بات کو تیکھی نظر سے دیکھنے لگتا ہے, اس نے کیا کہا, یہ کیسے ہو گیا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ساری توجہ دوسروں پر کہ دوسروں کی غلطیاں کیا ہیں. اور وہ علم کس کام کا جس میں انسان کو اپنی کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی غلطی نظر ہی نہ آئے, اپنی غلطی نہ نظر آئے, اور وہ صرف دوسروں پہ چڑھائی کرتا رہے. کیا یہ دین کے علم اور سمجھ کی نعمت کی قدردانی ہے؟ یا پھر اگر اللہ نے آپ کو کوئی خدمت کی علم کی توفیق دی ہے, یا تبلیغ کی, یا درس دینے کی, یا کچھ بھی جس میں آپ سب کسی نہ کسی طرح لگے ہوئے ہیں, تو پھر عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب عمل میں وہ چیز آتی ہے تو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ہم شاید دین پر احسان کر رہے ہیں. ہم یہ جو دن رات لگے ہوئے ہیں نا اپنے گھر بار چھوڑ کے, بڑا احسان ہے ہمارا دین پر اور دین والوں پر بھی. بعض اوقات ہم اپنے کام کا احسان انسانوں پہ چڑھانے لگتے ہیں جنہوں نے ہمیں کام لگایا ہوتا ہے کوئی, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو پکڑ کے لاتا ہے نا, آئے پڑھیں, پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کو کہتے ہیں چلیں کچھ کریں. اب آپ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے تو پھر کچھ کر کے تھک کے جس نے آپ کو کام لگایا تھا اس کے سر چڑھتے ہیں, اس کو فخر کر کر کے دکھاتے ہیں, اس پہ دھونس جماتے ہیں, یا دوسروں پہ کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا, اب مجھے مانا جائے, مجھے تسلیم کیا جائے, مجھے اپریشیٹ کیا جائے. کیا یہ واقعی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری ہے؟ کیا واقعی ہم نے اللہ کی رحمت کو محسوس کیا ہے کہ اس نے ہمیں کسی اچھے کام لگایا ہے؟ یہ شکر گزاری نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات براہ راست تعلیم کا کام نہیں ہوتا, کوئی اور خدمت ہمارے ذمہ ہوتی ہے, کوئی مینجمنٹ ہوتی ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, کسی قسم کا کوئی اور کام ہوتا ہے, تو اس میں بھی ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات احسان جتانے لگتے ہیں, بعض اوقات کر کے دوسروں کو اذیت دینے لگتے ہیں. کیا واقعی یہ شکر گزاری ہے؟ پھر نعمتیں باقی نہیں رہتی ہیں. یاد رکھیے نعمتیں باقی نہیں رہیں گی, کسی وقت چھوڑ بیٹھیں گے سب کچھ, مواقع چلے جائیں گے. نعمتیں صرف اس وقت باقی رہتی ہیں جب انسان سب کچھ کر کے بھی اپنی غلطیوں پر ہی نظر رکھتا رہے, اپنی کوتاہیاں ہی دیکھتا رہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ جو قدم آج میں نے اٹھا لیا صرف تیری ہی توفیق سے تھا. تو یہ نقطہ ہم ہر نعمت کے بارے میں دیکھیے,
کوئی بھی ہم اچھا کام کر لیتے ہیں نا, کوئی بھی اچھی چیز مل جاتی ہے, کوئی اچھی چیز کھا لیتے ہیں, کوئی اچھی پہن لیتے ہیں, تو فوراً ہم خوش ہونے لگتے ہیں, فوراً پکڑیے اپنے آپ کو. یہ جو میں خوش ہو رہی ہوں, تو یہ خوشی کا اظہار کس قسم کا ہو رہا ہے؟ کسی نے تعریف کر دی آپ کی, خوش ہونے لگ گئے آپ, یہ کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ اب مجھے کیا کرنا ہے, اب کیا سوچنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو آپ اپنے اندر انالائز کرتے رہیں گے, اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا اور نعمتیں باقی رہیں گی, نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور میں جب پڑھ رہی تھی نا, جب اپنے پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہی تھی, تو الحمدللہ کچھ چیزوں کو پڑھنے کا, دیکھنے کا موقع ملا. تو ایک چیز سے مجھے اتنی حیرانی ہوتی تھی, اس قدر حیرانی, کہ محدثین, حدیث کے روات, بڑے بڑے علماء, انہوں نے طویل زندگی کام کیا, نہ وہ ریٹائر ہوئے, نہ وہ تھکے, انہوں نے مرتے دم تک کام ہی نہیں چھوڑا. یہ کیسے؟ پھر میں اپنے ملک کے, اپنے آس پاس کے بوڑھے لوگوں کو دیکھتی, یہ عاجز ہو کے بیٹھا ہوا ہے, یہ ریٹائر ہوا ہوا ہے, یہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں, یار اب یہ فرق کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے؟ ان لوگوں کی عقل آخر تک کیسے کام کرتی تھی؟ پھر میں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے لوگوں میں کون لوگ ہیں جو بوڑھے ہو کر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ان کا بڑھاپا بھی بڑا پروڈکٹیو ہے. ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کرے میرے سسر پر, کہ تقریباً 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی, اور پھر بھی پڑھاتے تھے وہ. اور میں نے جس پہ کام کیا تھا, ابو طاہر السلفی پر, پی ایچ ڈی میں جس کی کتاب پر کام کیا تھا, تو ان کی عمر 106 سال کی تھی, اور وہ آخری دن بھی درس حدیث دے رہے تھے 106 سال کی عمر میں. اور پھر وہ پڑھاتے پڑھاتے شاید عصر کی نماز ہوئی, اور نماز پڑھی, اور بس ختم, فوت ہو گئے. یوں لگتا ہے جیسے کام کر کے بندہ تھک کے جاتا ہے نا, آرام کرنے بستر پہ چلا جاتا ہے, تو بالکل ایسی فیلنگ ہوئی کہ جیسے سارا دن کام کیا اور کرتے کرتے بس تھک گئے, اور اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو آرام کرو, بس تمہارا کام ختم. یہ کس طرح, یعنی میری عقل میں نہیں سماتی تھی یہ بات کہ کس طرح اتنے بڑھاپے تک لوگ کام کر سکتے ہیں. اور ہم ابھی سے کیا سوچتے ہیں, اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, اب تو ہماری بس بڑی دیر سے شروع کیا, اب تو عمر گزر گئی. ٹھیک ہے, صحت, جوانی سب اللہ کی دین ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی جب تک قائم رکھے, کسی انسان کے بس میں نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے کے بندے کو نیکی کمانے کا موقع دیتا ہے, بعض اوقات کسی بیماری میں مبتلا کر کے, یا کسی تکلیف میں, یا کسی جس طرح اللہ چاہتا ہے. اصل میں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے, کیونکہ صبر بھی جو ہے نا وہ شکر کا پیئر ہے. شکر کے لیے صبر بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ تکلیفوں پہ صبر نہیں کریں تو آپ شکر نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات انسان کام کر کے شکر کرتا ہے, اور بعض اوقات انسان کام نہ کر کے جو صبر کرتا ہے اس پر جو شکر کرتا ہے, اس موقع پر بھی وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا اذن سے ہی انسان جو کچھ کر سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا, اور اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور اگر ہماری نعمت میں اضافہ نہیں ہو رہا یا وہ برقرار نہیں رہ رہی, تو پھر ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے, ہم کہاں ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا آپ کو. اور اس کرائٹیریا کو جو میں نے آپ کو دیا نا, دل, زبان اور عمل کا, اس کو سامنے رکھ کے اپنی نعمتوں کے اوپر چیک کرتے رہیں. کیونکہ زیادہ ایکسائٹمنٹ والی بات کو میں نے اس لیے کہ اس کے بارے میں تو سوچیں گے ہی نا آپ, لیکن باقی نعمتیں بھی بہت سی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کرتے, جن کو سمجھتے نہیں کہ نعمت ہے. تو آہستہ آہستہ جب عادت ہو جائے نعمتوں کے بارے میں سوچنے کی, تو پھر ہر نعمت کے اوپر آ جائے گی. کچھ کا آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. این اخوان الشاکرون للنعم, کہاں ہیں میرے بھائی جو نعمتوں پر شکر گزار ہیں. این الحافظون للذمم, کہاں ہیں حفاظت کرنے والے ذموں کی, یہ ذمہ داریوں وغیرہ کی. این اہل الفضل والکرم, کہاں ہیں فضل اور کرم والے لوگ, کہاں ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور فضل عطا کر رکھا ہے اور ان پر اپنا بڑا کرم کر رکھا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں. نمبر 6, وبین سبحانہ, اور بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ان الشاکرین قلیل من عبادہ,
کہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں اس کے بندوں میں سے، وَأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ هَذِهِ الصِّفَةِ، اور بے شک اکثر لوگ اس صفت کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ قال سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثریت شکر گزار نہیں۔ اس سے تو مجھے اور زیادہ فکر لگتی ہے کہ اگر وہ ہیں ہی کم تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو عام طور پر میجورٹی کے پیچھے جاتے ہیں نا، لوگوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے، اور میجورٹی از اتھارٹی کہتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی مثالیں، ایسے نمونے، ایسے رول ماڈلز، ایسے لوگ آپ کو کم ملیں گے۔ انسان جہاں جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے وہاں پر اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ مختلف نعمتیں پا کر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور انکانشیسلی وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور پھر جب ہمیں وہی نعمتیں ملتی ہیں تو پھر ہم بھی ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے بڑوں نے ایسے کیا تھا تو ہم نے بھی شاید ایسا ہی کرنا ہے، خود تھوڑی سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں کہ، اور بڑوں کی غلطی تو ویسے ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں ہمارے بڑے تو جو بھی کرتے تھے ٹھیک ہی کرتے تھے، تو ضروری نہیں کہ بڑے ٹھیک کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو اصل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں، اور صحابہ کرام میں سے ایک ایک سکسیسفل پرسن ہے، ایک ایک کی سکسیس سٹوری، ہر ایک کی سٹوری الگ ہے لیکن ہر ایک سکسیسفل ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی سکسیس ان کو ملی۔ وہ کس طرح شکر گزار تھے، انہوں نے نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، پھر ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ کم ہے شکر گزار تو آپ کو آس پاس کے لوگوں میں کم ہی ملیں گے، اور پھر آس پاس کے لوگوں کا رنگ بہت چڑھتا ہے، اس لیے ہم بعض اوقات صرف ان کے بیچ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہی جیسی بولی بولنے لگتے ہیں، انہی جیسے مختلف چیزوں کو پا کر وہی الفاظ اور وہی کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور پھر ہم بھی غیر محسوس طریقے سے ناشکرے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس میں لوگوں کو رول ماڈل نہیں بنائیں، اور ان لوگوں کو کہ جنہیں نعمتیں نظر نہیں آتی، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے تو بڑے ہی بچ کے رہیں جو ہر وقت کمپلینٹس کرتے ہیں، جن کے منہ پہ شکایتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جن کی زبان سے سوائے مسئلے مسائل کے اور کچھ نہیں آپ کو سننے کو ملتا، جنہیں ہر وقت صرف دنیا میں منفی چیزیں ہی نظر آتی، کوئی پازیٹو نظر نہیں آتا کہیں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی نعمت میں، نہ ان جو نعمتیں دیکھ نہیں پاتے۔ تو جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہو نا، تو ایک دم الرٹ ہو جایا کریں کہ میں نے اس کا اثر نہیں قبول کرنا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک جگہ پر ہو اور پھر اس سے بچا کر بھی رکھے۔ کچھ بزرگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، آپ ان سے حال پوچھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، بڑا اچھا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی، اللہ نے بال بچے دیے، اللہ نے شوہر اچھا دیا تھا، اللہ نے یہ بھی دیا وہ بھی دیا۔ اور کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ ایک ایک بچے کی شکایت لے کے بیٹھ جائیں گے، ایک ایک شخص کے برے رویے کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح اب مشکل یہ ہے کہ صرف ہم ان لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بیچ میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بیچ میں بھی ہیں جو فون وغیرہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، یا اور اسی طرح کی دور بیٹھے ہوئے بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب کوئی فون کی گھنٹی بجتی تو آپ کہتے ہیں اب یہ فون آیا، اب کیا شروع ہوگا؟ شوہر کی شکایتیں شروع ہوں گی، ساس کے مسئلے شروع ہوں گے، اللہ یہ اب پھر غیبتیں سننے کا وقت آ گیا۔ اور کوئی گھنٹی بجتی تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ کوئی کام کی بات سنیں گے، کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ اور کچھ نمبر دیکھتے آپ کا دل پکڑا جاتا ہے، آپ پتہ نہیں کون سی خوفناک خبر سننے کو ملے گی۔ جی، وہ رونے ختم ہی نہیں ہوتے نا۔ میں نہیں کہتی کہ دنیا میں مسائل نہیں ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ نعمتیں نظر آتی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا تو ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن جب انسان واقعی حقیقی معنوں میں مسائل میں گرا ہوا ہو، اس وقت شکر گزار کیسے بنے؟ یہ اصل چیلنج ہے کہ جب آپ ہر طرف سے پریشانیوں اور پریشانیاں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں، ایک ایک پہاڑ برابر، پھر آپ کیسے شکر گزار ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہیں تھی؟ تو وہ کیسے سب سے زیادہ شکر گزار تھے؟ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کیسے شکر گزار تھے؟ جن کا سب کچھ ہی چلا گیا پھر بھی شاکر لانعمہ،
نوح علیہ السلام پر کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی نہیں تھی مشکل. 950 سال ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا رہا جن کو دن اور رات اونچے اور آہستہ سمجھا کے تھک گئے، لیکن وہ مان کے تیار نہ ہوتے. آپ خود سوچیں اگر آپ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کریں اور سوائے چند لوگوں کے کوئی آپ کی بات سمجھے ہی نہ، پھر بھی آپ شکر گزار ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں انہ کان عبدا شکورا. ایسے حالات میں شکر گزار ہونا، یہ ہے اصل شکر گزار ہونا. اب یہ نہ کہ ہاں وہ تو شکر گزار ہے کیونکہ اس کو تو دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ فرق اس کا نہیں، فرق دیکھنے کا ہے. نعمتیں ادھر بھی ہیں، نعمتیں ادھر بھی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو نعمتیں دیکھنے والے بنے. اور کئی لوگ تو اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاں شکر ہے اللہ کا. یہ بھی شکر میں شکوہ ہے. تو شکوے کرنے سے بچیں، شکایتیں کرنے سے بچیں. ہر وقت کمپلینٹس اور ہر وقت رونا، اس سے بچیں. اصل میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کوئی چیز روک کر ہمیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. ہمیں جو پہلی چیز نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں اسی کو لے لیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلو، وہ ادھر بہت اچھی چیز آگے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم اسی پہ ہی راضی ہیں. اللہ نے جنت میں تو بہت ہی اعلیٰ کچھ رکھا ہوا، لیکن دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ ادنا پہ گر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو روک کے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اگر شکر گزار رہو گے تو اللہ اور بہتر نعمت دے گا. پھر کیسے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ بس یقین کی کمی ہے ہماری. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. وَأَطْلَقَ سُبْحَانَهُ جَزَاءَ الشَّاكِرِينَ إِطْلَاقًا وَجَعَلَهُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَأَطْلَقَ اور مطلق رکھا یعنی کھلا رکھا، مقید نہیں کیا. سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے، جزاء الشاکرین شکر کرنے والوں کی جزا کو یعنی بے حساب رکھا. اطلاقاً یعنی مطلقاً ایبسولوٹلی. وجعلہ علیہ اور رکھا اس کو اپنے اوپر. سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے، یعنی اللہ نے اسے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں جزا دوں گا اس کی. فقال عز وجل اللہ عز وجل کا فرمان ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور ہم ضرور جزا دیں گے شکر گزار لوگوں کو. وقال سبحانہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، ضرور جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو. کتنی یہ نہیں بتایا، اللہ نے یعنی اپنے اوپر ذمہ لے لیا کہ میں دوں گا، بس اب تو مطمئن رہو. اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لی بات، پھر تو آپ بھول جائیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی. وہ جیسے روزے دار کی جزا صبر پر، روزہ صبر ہے تو روزے دار کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اسی طرح جو شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ہم جزا دیں گے شکر گزاروں. اللہ جزا دے گا شکر گزاروں کو کیونکہ وہ اللہ کے لیے شکر کر رہا ہے. تو جیسے صبر کی جزا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، ایسے ہی شکر کرنے والوں کو بھی ان کا اجر مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے انلمیٹڈ دیا جائے گا. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الشَّاكِرِينَ هُمْ أَهْلُ عِبَادَتِهِ اور خبر دی اللہ سبحانہ تعالی نے کہ بے شک شکر کرنے والے ہم وہی ہیں اہل عبادتہ اس کی عبادت کے اہل، یعنی دراصل وہی عبادت گزار ہیں. شاکرین ہی دراصل عابدین ہیں. وَأَنَّ مَن لَّمْ يَشْكُرْهُ اور یہ کہ جو نہیں شکر کرتا اس کا لا یکون من اہل عبادتہ نہیں ہوتا اس کی عبادت والوں میں سے، وہ اس کی عبادت نہیں کرتا.
وہ اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتا. یعنی جس نے شکر نہیں کیا اس نے گویا عبادت ہی نہیں کی. فقال سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کے لیے اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو. یعنی اگر تم واقعی عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شکر ادا کرنا ہوگا. اب جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو ادا کر کے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی، اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمیں اس کی راہ دکھائی اور واقعی ہم سے کروا لیا. روزہ رکھنے پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حج کرنے پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صدقہ خیرات کی توفیق ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کی توفیق عطا کی. کیونکہ وہی شخص حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے عبادت کرے گا جو اس کا شکر گزار ہوگا، کیونکہ وہ منعم کی نعمت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا اس لیے میں اس کے آگے جھک رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب الحمد للہ بندہ کہہ دیتا ہے تو پھر دل سے اس کے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شکر گزار ہو وہ عبادت گزار نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حقیقی عبادت گزار ہو وہ دراصل شکر گزار نہ ہو. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ رِضَاهُ فِي شُكْرِهِ فَقَالَ تَعَالَى وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور خبر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رضاہ کہ بے شک اس کی رضامندی فی شکرہ اس کے شکر ادا کرنے میں ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، ہم سب اس کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو یہ کب حاصل ہوگی؟ کس سے اللہ راضی ہوگا؟ جو شکر گزار بندہ ہوگا. فقال تعالی، یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ اللہ سے کتنے راضی ہیں، کیونکہ اللہ سے وہی راضی ہوتا ہے جو اس کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. دیکھیے شکر گزار ہی راضی ہوگا نا. آپ راضی ہیں تو شکر کریں گے نا، اور اگر آپ ناراض ہیں اور آپ کو اللہ سے گلے شکوے ہیں تو آپ کہاں سے شکر ادا کریں گے؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، راضی ہو جائے گا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وبین سبحانہ ان الشکر هو افضل الخصال واعلاها، اور اللہ سبحانہ تعالی نے بیان کیا ان الشکر کہ بے شک شکر هو افضل الخصال وہ سب سے افضل خصلت ہے، عادت ہے، واعلاها اور سب سے بلند یعنی اعلی درجے کی صفت ہے، ہائی کوالٹی. ولذالک اسی لیے اثنا بھی تعریف کی ساتھ اس کوالٹی کے علی خلیل ہی ابراہیم اپنے خلیل اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی، وجعلہ غایۃ صفاتہ اور بنایا اس کو انتہائی صفت ان کی، یعنی ان کی اعلی درجے کی صفت بتائی. غایت ہوتی ہے انتہا یا مطلوبہ چیز. فقال تعالی تو اللہ تعالی کا فرمان ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا بے شک ابراہیم علیہ السلام تھا وہ ایک امت، قانتا للہ اللہ کے لیے فرما بردار، حنیفا یکسو، ولم یک من المشرکین اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے، شاکرا لانعمہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر گزار تھے. حالانکہ اللہ کو پہچاننے میں، توحید کو پانے میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں انہیں بے پناہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا.
شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی بھی موقع پر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا آپ کے راستے میں مجھے کتنی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، ایمان لانے میں اور دین پر چلنے میں کتنی مشکلات ہیں، کہیں بھی نہیں مینشن کرتے، نہ کہیں گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ پریشان نظر آتے ہیں۔ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اس وقت بھی وہ پرسکون ہے، جب وہ بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہاں بھی روتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ ان کا کوئی گلہ شکوہ ہے، نہ بیوی کا کوئی گلہ شکوہ ہے، رضامندی ہی رضامندی ہے۔ جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بیٹا بھی رضامند ہے، خود بھی رضامند ہے اللہ کی رضا پر، نہ باپ کو کوئی شکوہ ہے، نہ بیٹے کو کوئی شکوہ ہے، شکر ہی شکر ہے۔ تو یہ ہے اصل شکر، اللہ کے دین کے راستے میں کوئی بھی قربانی کرنی پڑے تو انسان اس پر راضی رہے، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ کہ ہم اس کو اپنے اس راستے میں ساتھی بنا لیں۔ میں اپنی ساس کو لیپ ٹاپ بھی سکھا رہی ہوں، اور میرا جینا میرا بننا کہ میں نے کہا سارے لیکچرز مجھے نا ریٹن لکھ کے دے، تو وہ لکھ رہی ہیں۔ نعمتوں کا صحیح استعمال، کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جی، کیونکہ آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے ان کو دین و دنیا کی بے پناہ نعمتیں عطا کی تھی، علما و حکما، علم بھی، حکومت بھی، پھر اس کے بعد دین کے علاوہ دنیا بھی، کیا کیا نعمتیں تھیں ان کے پاس۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ دیکھے مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ انہوں نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، خیر کی محبت، مال کی محبت اگر اختیار کی تو کس وجہ سے کی، کس کے لیے کی، کیوں کی؟ عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ کیونکہ جب انسان نعمت کو پہچان لیتا ہے نا، اس کی قدر کر لیتا ہے، اس لیے بھی اس کی قدر کرتا ہے، اس نعمت سے بھی محبت کرتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے، کہ یہ نعمت مجھے رب کے راستے میں، رب کی اطاعت میں، رب کے دین کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے مددگار ہے۔ خواہ وہ آپ کی گاڑی ہے، خواہ وہ آپ کی ساس ہے یا بچے ہیں یا کوئی بھی انسان ہے، کہ وہ دین کے راستے میں آپ کو مددگار ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو گاڑی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس انسان سے آپ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں اس سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہوتا اس بات کا کہ دنیا میں کوئی بھی نعمت خالص نہیں ہے، یعنی تکلیفوں سے پاک کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ مشکلات بھی ہیں۔ تو پھر یہ تو قدردانی نہ ہوئی نا کہ جب تک اس چیز سے فائدہ پہنچا تو وہ ٹھیک ہے، اور جب فائدہ نہیں ہے تو اس کو اٹھا پھینکو، جب موڈ ہو، مرضی ہو تو اس نعمت کا شکر ادا کر لو، اور جب نہیں تو اٹھا پھینکو اس کو۔ یہ تو شکر گزاری نہیں۔ ان مع العسر یسرا، اگر اس چیز سے تنگی آئی ہے تو اسی سے آسانی بھی ہوگی، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو۔ تو مومن دنیا کی نعمتوں پر بھی کیوں حریص ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نعمتیں اس کو اپنے رب کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، وہ اس کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا اس وقت آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمفرٹیبل جگہ ہے، یہ کیا عیش و عشرت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ کیوں فضا کیوں اس طرح کی بنا رکھی؟ تاکہ یہ کیا ہو، مددگار ہو۔ کس چیز میں؟ دین کے علم کو سیکھنے میں، کیونکہ ہماری ہمتیں کم ہیں، کمزور ہیں ہم۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو شاید ہم اس طریقے پر یہ کام نہ کر سکیں۔ تو جو کچھ بھی رب نے دیا ہے اس سب کو اسی نظر سے دیکھا کریں، کوئی بھی چیز ہو، کہ یہ رب کی طرف بڑھنے میں میری کس طرح مددگار ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا صحیح استعمال ہوگا، اور پھر یہ صحیح استعمال ہی شکر گزاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ کہنا چاہیں ورنہ میں آگے چلوں گی۔ السلام علیکم استاذہ، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ آپ کی وہ کون سی چیزیں جسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو استاذہ ہمارے استاد بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ انہیں اس راستے میں استعمال کریں، تو انہیں ہم کس طرح سے استفادہ کریں نا ان سے،
یعنی اللہ کے راستے میں بڑھنے کے لیے ان سے فیض حاصل کریں، علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، یہ مطلب. اب جیسے والدین ہیں، ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے ان کو یوز کرنا ہے کسی اپنے کام کے لیے. یہ نہیں، اس استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مدد لیں، ان سے تعاون حاصل کریں، ان کی دعائیں لیں. ٹھیک ہے نا، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے دل و جان سے دعائیں کریں. ان کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے، بولیے. ایک اور کوشچن تھا سادہ، جو ہم نے کل کیٹیگریز پڑھی تھی شکر نہ کرنے کی، اس میں یہ تھا نا کہ نعمتوں کا شمار نہ کرنا. تو سادہ وہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے نعمتوں کو شمار. تو جتنی کر سکتے ہیں وہ تو کریں، وہ آگے آئے گا طریقہ کیسے شمار کرتے ہیں. تو آپ بولیے. اساتذہ میں یہ ناشکری سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جو ہم عورتوں میں بہت کامن ہوتی ہے. میں اپنی بات کروں گی کہ ابھی تو خیر اس سٹیج پہ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ شوہر ساری زندگی ہمیں کما کے کھلاتا ہے، ساری زندگی ہم پھر اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کا کرتے بھی ہیں. جیسے ہی وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا، ہمیں بیٹا کما کے دیتا ہے، ہم شوہر کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھ، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ گھر کے ایک اور اگر وہ نوکر پہ بیمار بیچارہ ہو جائے بیٹھ تو اس سے جاتا بڑا ہے. بوجھ سمجھنے بالکل لگتا ہے. بالکل. استغفر اللہ. اچھا، یہ ذرا قسمیں سوچیے، کل اس پہ اور بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. عورتوں کی ناشکری کی قسمیں جو ان کی گھریلو زندگی میں خاص طور پر ہوتی ہیں، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور دادی نانی بن کے بھی. جی سادہ جس طرح بھی بات ہوئی بڑوں کو استعمال کرنا، ساس کو استعمال کرنے کی جس طرح بات ہوئی، جو ہم کیسے استعمال، میرا خیال ہے جتنا ہم اپنے جو ساس سے ہوتی ہیں وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے جتنی وہ سنسیئر اور محبت ہوتی ہیں، اور جو وہ سکھا سکتی ہیں اور جو وہ بتا سکتی ہیں وہ مائیں بھی نہیں بتا. تو بہت سی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی دادی کے پاس جانے نہیں دیتی ہیں، کھینچتی رہتی ہیں کہ دادی، مطلب آپ کے ساتھ آپ کی ساس جیسی بھی ہے، لیکن اپنے پوتوں کے ساتھ وہ، اور بلکہ ایک بات میں کوئی گلا شکوہ کری تھی، اور میڈ کی، اور یہ بھی. تو میں نے کہا جو تمہارے گھر میں ساس بیٹھی ہوئی ہے، جو وہ تمہارے بچوں کی سنسیئر ہو گئی، تمہاری میڈ تو وہ تمہارے بچوں کا، تو وائی ڈونٹ یو یوز یور ساس فار دس. لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے یہاں پر، یعنی وائی ڈونٹ یو ٹیک ہیلپ فرام یور ساس، یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یوز کرنا جو ہے نا انسانوں کو وہ ایک نیگیٹو سینس میں بولا جاتا ہے. جی ایک خاتون کی بات کرنے لگی ہوں، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تعزیت کے لیے گئی تو مجھے آگے سے کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے تھوڑی دیر خوش ہو لینے دو. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے 100 دفعہ کیا، کہنے لگی تمہیں کیا پتا وہ کتنا غسیل تھا، کیسا تھا، بس اب میں مزے کروں گی، عیش کروں گی. اور اب اس کے دونوں بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اور اس عمر میں اب وہ میکے میں ہے. اور کل میری اس سے فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگی ہائے اب مجھے قدر آتی ہے کہ وہ کتنی بڑی چیز تھا. حقیقت الشکر، شکر کی حقیقت. اخی المسلم الموفق، اے میرے مسلمان بھائی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، موفق توفیق دیا گیا. الشکر من اعلی المنازل و ارقى المقامات